زندگی میں جو مسائل آتے ہیں، جو پرابلمس آتی ہیں، ان سے لڑنے کے جو طریقے بتائے گئے. ہم سے پہلے ڈاکٹر ذاکر صاحب اور ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب اور دیگر حضرات نے بھی مختلف سبجیکٹس پر آپ کو مکمل رہنمائی کر دی. میرا کوئی ٹاپک ہی نہیں ملا مجھے کہ میں آپ کے سامنے کس ٹاپک پر بات کروں. اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ محفل علم کی محفل ہے، چونکہ یہ محفل تعلیم کی محفل ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، کیوں ڈاکٹر ذاکر صاحب کی بات، فیصل صاحب کی بات اور دیگر ہمارے ایکسپرٹس کی بات ماننا کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں علم کے میدان میں ترقی کرنا ہے. دیکھیں، ہم جس مذہب کے فالوور، ہم جس پیغمبر کے فالوور ہیں، اس مذہب اور اس پیغمبر کی پہلی تعلیم ہی اقرا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن میں مختلف جگہوں پر علم کی اہمیت اور علم نہ جاننے والوں کی ان کی غیر وہ مطلب کتنے کمزور ہیں، ان کی اہمیت کیوں نہیں ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، یعنی ہم علم کے ذریعے درجات بلند کریں گے. علم کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے ہم علم کے ذریعے درجات بلند کریں گے. اسی طرح ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں. حدیث میں کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض فرض. اور حیرت کی بات ہے، ہم پر اس ملک میں اور اس ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہمیں جہالت کا کام کیا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ان سویلائزڈ لوگ، ہم ان ایجوکیٹڈ لوگ. لیکن حاضرین، طلبہ و طالبات، ہم جب ماضی میں جھانکتے ہیں، جب ہماری تاریخ کی ابتدا ہوئی، جب ہمارے سامنے وحی نازل ہوئی اور جب وحی کی تعلیمات ہمارے سامنے آئی تو اس کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے. اس کے بعد اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ اسلام کی تعلیمات تھیں تو کیا اول دور کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا؟ کیا انہوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو کھپایا؟ کیا انہوں نے علم کے لیے قربانیاں دیں؟ کیا انہوں نے علم کے ذریعے ترقی کی؟ کیا انہوں نے علم کے ذریعے دنیا کو کچھ سکھایا، دنیا کو روشنی دکھائی؟ پہلے دوستوں، اس کا جواب ہاں. اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں علوم شریعہ یعنی اسلامک اسٹڈیز کے ماہرین ملتے ہیں، مسلم. اس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے اور بھی دوسری چیزیں، اس کے بہترین ماہرین ملتے ہیں. اور یہ ہمارا اپنا فن تھا، اپنا آرٹ تھا. اور حدیث میں تو ہم نے ایسے اصول، ایسے رولس دنیا کو دیے جو دنیا کے لیے یونیک تھے، بالکل یونیک تھے. اسی طرح فقہ میں یہاں پر ڈاکٹر ذاکر صاحب بھی بیٹھے تو جیوس اسٹوڈنٹس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کے سامنے یہ سب باتیں کرنا سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے. لیکن اسلامک جیوس اسٹوڈنٹس جو صورت سامنے آیا جب دنیا جیوس اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں اندھیرے میں تھی، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لاز بنائے کیسے جاتے ہیں. مسلمانوں نے سکھایا. حالانکہ یہ الزام بھی لگتا ہے کہ مسلمانوں نے یورپ سے سیکھا، لیکن بہرحال آپ یورپ پر دیکھیں تو اس پر 1000 سال کا اندھیرا چھایا ہوا ملتا ہے. یورپ نے خود اپنے علم کی قدر نہیں کی. مسلمانوں نے ان سے علم لیا، اس کو موڈیفائی کیا، اس کو ترقی دی اور پھر دنیا کو سکھایا. یہ تو رہی علوم شریعہ کی بات. لیکن اس کے علاوہ کیا ہمارے مسلم اسکالرس اور مسلم علماء دوسرے سبجیکٹس میں بھی ماہر تھے؟ کیا انہوں نے دنیا کو دوسرے سبجیکٹس میں بھی کچھ سکھایا، کچھ روشنی دکھائی؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے. اور حیرت انگیز طور پر ہمارے سامنے ابھی
سامنے فزکس کیمسٹری کی بات ہوئی. آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کو اس تعلق سے، اس سبجیکٹ کے تعلق سے جو بنیادی اصول دی وہ مسلمانوں نے دی. آپ نے الخوارزمی کا نام سنا ہوگا. آپ کو پتا ہے الخوارزمی کا کیا کارنامہ ہے؟ الخوارزمی ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا. اس نے زیرو، جو آج ہم زیرو کو بلا دھڑک بلا جھجک یوز کرتے ہیں، دنیا کو انٹروڈیوس کروایا زیرو سے. حالانکہ زیرو کی ایجاد ہندوستان میں ہوئی تھی لیکن دنیا اس کا یوز نہیں کر رہی. الخوارزمی سے پہلے دنیا رومن نمبرز کا یوز کر رہی. ہمارے اسلاف نے دنیا کو نمبرز دیے جو آج ہم یوز کر رہے ہیں. ہندی نمبرز اس کو عربک نمبرز دیا ہے. کس نے دیا؟ مسلمان نے. ہم اس سے واقف ہیں. ہماری تاریخ بہت روشن ہے، ہم اس سے واقف ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مامون رشید کا نام تو بہت سنا ہوگا. عباسی خلیفہ. یہ 8ویں 9ویں سینچری کی بات ہے. وہاں پر وہ ایک بیت الحکمہ نام کا ایک سینٹر قائم کرتے ہیں. وہ بیت الحکمہ کیا تھا؟ اس کو ہم یونیورسٹی کہیں تب بھی اس کی تعریف پوری نہیں آتی. اس کو ہم ٹرانسلیشن سینٹر کہیں تب بھی اس کی تعریف پوری نہیں آتی. اس کو ہم ریسرچ لیب کہیں تب بھی اس کی تعریف پوری نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت الحکمہ یونیورسٹی بھی تھی، ریسرچ سینٹر بھی تھا اور ٹرانسلیشن سینٹر بھی تھا. اس سے زیادہ حیرت انگیز بات اس زمانے میں جب پوری دنیا علم کے معاملے میں اندھیرے میں 8ویں 9ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، ہجری اس وقت اس بیت الحکمہ میں ہندوستان سے، یونان سے، ایران سے، چائنا سے لوگ جا کر کے جاب کرتے. جیسے آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ IITians یا انجینئرس امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں جا کے جاب کرتے ہیں اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں. اسی طرح بیت الحکمہ میں جاب کرنا دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ ایک مسلم خلیفہ نے کیا. اسی طرح آپ کو میں بتاؤں، بغداد میں ایسی یونیورسٹیاں قائم تھیں جو آج امریکہ میں ہارورڈ ہے یا آکسفورڈ ہے لندن میں. تو اس یونیورسٹیز میں پڑھنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. بغداد میں، اسپین میں ایسی یونیورسٹیاں قائم تھی جہاں یورپ کے شہزادے پڑھنے جاتے تھے اور وہ فخریہ بیان بھی کرتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ جب وہ وہاں سے پڑھ کے لوٹتے تھے، اپنے ملک جاتے تھے، تو وہ مسلمانوں جیسا لباس پہننے لگتے تھے، مسلمانوں کی طرح انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے لگتے تھے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے بیچ میں ہوتا تھا. تو ان پر عیسائی پادری گمراہی کا فتویٰ لگاتے تھے، بے دین ہونے کا فتویٰ لگاتے تھے. جیسے ہم لوگ ڈگری رپورٹنگ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، یا کوئی لباس چینج کر دیتا ہے تو بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. اسی طرح ایک عیسائیوں پر بھی ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ لباس مسلمانوں کا پہن لیا کرتے تھے یا مسلمانوں کی زبان بولنے لگتے تھے تو ان پر بھی فتوے لگائے جاتے تھے. لیکن وہ اس کے باوجود علم حاصل کرنے مسلمانوں کے پاس ہی آتے. آپ نے الجبرا کا نام سنا ہوگا بہت اچھی طرح. آپ کو پتا ہے کہ مغرب میں، ویسٹ میں اور یورپ میں الجبرا کو انٹروڈیوس کس نے کیا ہے؟ الخوارزمی. آپ نے الگوریدم آج ڈیلی لائف کا آپ کا الگوریدم کا رس، آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، اب وہ الگوریدم سے چل رہا ہے. وہ الگوریدم دنیا کو دینے والا الخوارزمی، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیلکولیشن کر کے سمجھانے والا وہ الخوارزمی. اسی طرح ہم اسپیس سائنس، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ میں اس کی وجہ بتاؤں گا سر. اسی طرح فلکیات، اسپیس سائنس، اسٹرونومی میں مسلمانوں نے کیا کارنامے انجام دیے. ابھی حال ہی میں ایلان مسک نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں اس نے اعتراف کیا اس ویڈیو میں کہ ہم ویسٹرن کنٹریز والوں نے مسلمانوں کے سائنس سے، اسپیس سائنس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ کوئی اور کہتا تو شاید آپ نہیں مانتے، لیکن ایلان مسک کی بات کر رہا ہے. البیرونی کا نام آپ نے سنا ہوگا. البیرونی، آپ لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ پڑھتے ہیں کلاس 6 میں یا شاید 7 میں. لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ پہلی مرتبہ صحیح شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے والا بیرونی تھا، مسلمان تھا. اسی طرح اس سے پہلے بات کی میڈیکل سائنس، سننا ابھی چلی گئی. میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں.
मेडिकल साइंस के दो नाम बहुत हैं मुसलमानों में, जिन्होंने दो नहीं बल्कि तीन नाम, एक का नाम है राजी, एक का नाम है इब्न सीना और एक का नाम है अज़हरावी। अज़हरावी उन्होंने 100 से ज़ायद सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट इजाद किए हैं, 100 से ज़ायद सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इजाद किए खुद से। 200 से ऊपर उनकी किताबें हैं मेडिकल साइंस में। 17वीं सदी तक उनकी किताबें, अज़हरावी की किताबें मेडिकल सर्जरी में, सर्जरी की साइंस में प्राइमरी सोर्स के तौर पर पढ़ाई जाती रही, अज़हरावी की किताब। इसी तरह अल-राज़ी मॉडर्न मेडिकल साइंस और सर्जरी, ये अल-राज़ी का कारनामा है। अल-राज़ी का पोर्ट्रेट वहाँ पेरिस यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में लगा हुआ है। इसी तरह इब्न सीना हमारे पास है, इब्न सीना की एक किताब है तामुल, ये सब मुसलमान नाम है। ये वो नाम है जब ये मेडिकल साइंस पे ये लोग उस वक्त काम कर रहे थे जब यूरोप में किसी सर्जन के पास जाना, किसी डॉक्टर के पास जाना बदशगुनी नहीं समझा जाता था। वो कहते थे पादरी के पास चलो, उससे कुछ खून भरवा लो तो हम सही हो जाएंगे। उस वक्त दुनिया को मेडिकल साइंस सिखाने वाले ये नाम थे। आप कहीं भी पढ़ लीजिए जाकर कि ये नाम आपको जरूर मिलेगा, गूगल कर लीजिए, अच्छा ये नाम मैंने कहाँ से लिया, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ या किसी मुसलमान राइटर ने लिखा है। अगर ये बात है कि मुसलमान राइटर ने लिखा है तो हो सकता है वो तासुब बायस हो जाए, लेकिन नहीं, ये जो भी यूरोपियन मॉडर्न होगा, हिस्टोरियन होगा, आप उसकी किताब में जाकर देखेंगे वहाँ ये नाम आपको जरूर मिलेगा। एक किताब का नाम बता देता हूँ, ये किताब है फिलिप के हिची की द हिस्ट्री ऑफ अरब्स, तकरीबन 600-700 सफ़े की। अगर पढ़ना चाहें तो उस किताब में आपकी सारी नॉलेज मिल जाएगी। इसी तरह अली इब्न सीना एक आई स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने नबी 10वीं सदी में आँख की 130 बीमारियों के बारे में बताया। आज से 1000 साल पहले जब यूरोप अपने आप को कहता है कि डार्क एजेस में था, वो आँख की 130 बीमारियां और उसका इलाज बता रहे हैं। इसी तरह जाबिर बिन हय्यान केमिस्ट्री के बादशाह, केमिस्ट्री के बाबा आदम कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इन्होंने इजाद किया, पता है आपको, जाबिर बिन हय्यान ने। अंग्रेजी में पढ़ेंगे आपको इन सब का नाम चेंज मिलेगा, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। और इसके अलावा हमारे सामने बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कुछ बैठे अभी कुछ नोट्स बना दिए हैं ताकि बहनों को मुखातब करके कुछ बातें पेश करें। हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में और स्पेशली मुस्लिम सोसाइटी में औरतों की तालीम को लेकर के काफ़ी लय होती रहती है। कोई कहता है कि औरतों को तालीम नहीं देनी चाहिए, या कोई कहता है कि एक हद तक देनी चाहिए, कोई कुछ और कोई कुछ हज़ार बात। लेकिन मैं आपको ऐसी मिसालें दूंगा अपनी तारीख से और उस दौर से जो इस्लाम का सबसे बेहतरीन दौर कहा जाता है कि हमारी औरतें क्या क्या कारनामे अंजाम देती। आप हज़रत खदीजा का नाम सुना, हज़रत खदीजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ। वो कौन थी? बिजनेस टाइकॉन थी वो मक्के की। वो आप खुद सोचिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास एम्प्लॉय थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर के शाम गए थे तिजारत करने, बेचने, यानी उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तनख्वाह पर रखा या प्रॉफिट पर रखा। बहरहाल वो काम किनके लिए कर रहे थे? हज़रत खदीजा के। और सिर्फ हुज़ूर नहीं, उनके साथ काम करने में मक्के के बड़े बड़े ताजिर करने के लिए ख्वाहिशमंद रहते थे कि इनके साथ काम करें, इनकी बड़ी ताजिर है, बड़ी बिजनेस वुमन है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और उससे ज़्यादा हैरत अंगेज बात कि इस्लाम आने के बाद उनका बिजनेस बंद नहीं हुआ। उनको मना नहीं किया जाएगा बिजनेस बंद करना, बल्कि उनके बिजनेस से, उनके प्रॉफिट से, उनके माल से इस्लाम को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा। मक्के में जो बाइकआउट होता था मुसलमानों का, मुसलमानों के पास खाने के, पहनने के पैसे नहीं होते, तो मदद करने में हज़रत खदीजा बहुत पेश है। इसी तरह एक नाम उसी दौर का, हुजूर के दौर का एक नाम है शिफा बिनते अब्दुल्ला। शिफा बिनते अब्दुल्ला ये कौन थी? ये बुनियादी तौर पर एक नर्स थी। शिफा बिनते अब्दुल्ला ये एक नर्स थी। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनसे कहा था कि हज़रत उमर की बेटी को आप स्किन की बीमारियों का इलाज करें। क्यों? वो स्किन की माहिर, स्किन की
شفا بنت عبداللہ. یہ کس دور کی بات ہے؟ اس دور کی جب ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو تعلیم نہیں دی, ہم نے عورتوں کو دبا کر کے رکھا. یہ پریکٹیکل میں ہو سکتا ہے لیکن ہماری ہسٹری میں ایسا نہیں. اور یہی شفا بنت عبداللہ. اس سے آگے کی بات بتا رہا ہوں, شاید یہ بہت لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات ہوگی کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو مدینے میں مارکیٹ لگتی تھی. اس مارکیٹ کی نگرانی کرنی ہوتی تھی کہ اس پر جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے, لین دین ہو رہا ہے, وہ لیگلی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, مال صحیح بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا ہے. اس کا ایک انسپیکٹر مقرر کیا جاتا تھا. تو انہی شفا بنت عبداللہ کو اس مارکیٹ کا سپرنٹینڈنٹ حضرت عمر نے مقرر کیا تھا. ایک عورت کو ہے کہ نہیں حضرت انگیز بات. اور انہوں نے اتنے اچھے سے, اتنی خوبی سے اس مارکیٹ کو چلایا کہ وہ مارکیٹ ایک مثالی مارکیٹ بن گیا, مدینے کی مارکیٹ. تو حضرت عمر نے مکے میں بھی ایک عورت کو انسپیکٹر بنایا. ان کا بھی نام رفیدہ ہے اس پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے سامنے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, انسان میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ عورت یہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, تو وہ سب غلط اور چھوٹی باتیں ہیں. ہمارے سامنے ہسٹری میں بہت مضبوط مثالیں موجود ہیں. ایک رفیدہ نام کی مسلم خاتون, رفیدہ, وہ بھی نرس تھی. وہ کیا کرتی تھی کہ جب جنگ ہوتی تھی تو زخمی حضرات آتے تھے, وہ ٹینٹ لگا کر کے ایک ہاسپٹل بنا لیتے اور ان کا علاج کرتے تھے. یہ اس دور کی باتیں ہیں, آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. اور ہم اور آگے بڑھتے ہیں 10th سینچری میں یا 9th سینچری میں, تو ہمارے سامنے ایک نام آتا ہے فاطمہ الفقیہ. انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی اس زمانے میں, یونیورسٹی, اور یونیسکو نے اس کا اعتراف کیا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یونیسکو نے مانا ہے کہ وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے, قدیم ترین یونیورسٹی, باقاعدہ یونیورسٹی. کس نے قائم کیا؟ ایک مسلم عورت. اور یہ کب ہو رہا تھا؟ آپ سوچئے کہ 9th سینچری میں اور 8th سینچری میں ہندوستان میں عورتوں کی کیا حالت تھی. آپ ذرا ہسٹری پڑھ لیجیے. یورپ میں عورتوں کی کیا حالت تھی. اور کچھ دور میں ہماری مسلم عورتیں میدان میں اتر کر سوشل لائف میں اور ہر طرح کے ایکٹیویٹیز میں مردوں کے شان بشانہ کریں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہ چند باتیں تھیں. یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ مجھے ماضی کے فخر نہیں کروانے. کچھ لوگ ماضی بیان کرتے ہیں صرف فخر کرنے کے لیے. ہمیں ماضی کا صرف فخر نہیں کرنا ہے, چیسٹ تھمبنگ نہیں کرنی, ہمیں ماضی سے سیکھنا ہے. جب ہم پہلے ایسے تھے تو آج ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے میڈیکل سائنس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں دنیا کو ہم نے سکھایا, میتھ میں دنیا کو ہم نے سکھایا, الگوریتم دنیا کو خوارزمی نے دیا, تو آج کیوں نہیں دے پا رہے؟ سوال تو پیدا ہوگا اور اس کا جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا. جواب یہ آپ کے ذمہ ہے, جواب آپ کے ذمہ ہے, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. جب آپ جواب ڈھونڈنے چلیں گے تو آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوگا. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کس امت کے فرد اور کس امت کی فرد. آپ کو اسلام نے کہا ہے کہ پڑھیے, اسلام نے کہا ہے کہ ڈیوٹیز ادا کیجیے, پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا. ہسٹری میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آج کے دور میں ہماری مسلم بہنیں اور جو نوجوان طلبا ہیں وہ پڑھائی میں انٹرسٹ کیوں نہیں لے پا رہے. ہمارے ریسرچ اسکالر صاحب نے بات کی کہ فائنینشلی پرابلمس ہو سکتی ہیں, دوسری پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے بہت سارے اسلاف ایسے بھی گزرے ہیں جو پتے کھا کھا کر کے پڑھے تھے, پڑھائی کے پیسے بھی تھے تو پتے کھا جاتے تھے تاکہ ان کی پڑھائی جاری رہ سکے, اور باقی لیونگ ایگزامپلس تو انہوں نے دی. تو پیارے بچوں, ہمیں اپنا ماضی جاننا ہے, سیکھنا ہے, اور وہاں سے سیکھتے ہوئے اس ماضی میں جو کارنامے جو ہم نے انجام دیے ہیں ان کارناموں کو اور آگے بڑھانا ہے. حالات چاہے جیسے ہوں, حالات بہت برے آتے ہیں, اس سے بھی زیادہ برے حالات آئیں گے, لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے کام کرنے کا, نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ نتیجہ نہیں ڈھونڈنا ہے, صرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کام کریں گے. اور اگر آپ نے کام نہیں کیا تو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو ہٹا کر کے دوسری قوم میں آئیں گے جو ہمارا کام کرے گی.
اور آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جو ساری باتیں کہی گئی کہ علم حاصل کیجیے، مختلف میدانوں میں آگے بڑھیے، قرآن کا ایک اصول ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے نافع بن جائیں، مفید بن جائیں، تو زمین پر آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ہم آج سے 800 سال پہلے یا 900 سال پہلے یا 1000 سال پہلے دنیا والوں کے لیے مفید تھے۔ ہم میتھ میں کارنامے انجام دے رہے تھے، کس کے لیے کر رہے تھے؟ ایک ہمارا دینی فریضہ بھی تھا اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا تھا؟ دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ہم میڈیکل سائنس میں کارنامے انجام دے رہے تھے تو ہم دینی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے تھے اور اس میڈیکل سائنس سے فائدہ دنیا اٹھا رہی تھی، یعنی دنیا کے لیے ہم نافع بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ آج جو لوگ نافع ہیں وہ غالب ہیں۔ آج جو لوگ نافع ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی ملک کا، کسی کمیونٹی کا، آپ خود جائزہ لیجئے کہ جو لوگ نافع ہیں، جو دنیا کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، جو دنیا کو علم سکھا رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو علم سکھائیں۔ یہ ذمہ داری کسی اور نے لی، اللہ نے ان کو غلبہ حاصل، ان کو غلبہ دے دیا، وہ طاقت میں آ گئے۔ جس دن یہ ذمہ داری آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے، علم کی قیادت آپ کریں گے، علم کی لیڈرشپ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس اور مختلف میدانوں میں قیادت نہیں ہوگی۔ قیادت صرف پڑھ کے نہیں جانا ہے، یہ تو ابتدائی دور ہے۔ یہاں پر آپ کا مائنڈ سیٹ بنے گا، مختلف سوالات آئیں گے، کنفیوژن ہوگی، لیکن جب آپ 30، 40، 50 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو آپ کے اندر لیڈرشپ کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی، اس لیڈرشپ کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی۔ ہمارا دور پھر آئے، جو ہم بیٹھے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کنفیوژن دور کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے وہی دور واپس کریں۔ دیکھیے، یورپ کہتا ہے کہ ماضی کی باتیں مت کرو۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ماضی نہیں، وہ اپنی ماضی کو ڈارک ایجز کہتا ہے، لیکن ہمارا وہ گولڈن ایج ہے۔ ہم ماضی کی بات کریں گے، ہم ٹھوکے کریں گے، سینہ ٹھوکے کریں گے، اور ہم اپنی ماضی سے سیکھیں گے، صرف سینہ نہیں ٹھوکیں گے، اور غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اپنے ملک کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی قوم کا اور سب کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے۔ میرے ہوتے ہیں بہت مشہور ہے۔ Tremendous knowledge, incredible facts کے ساتھ جناب والا نے آپ کے سامنے ہسٹوریکل نمبرز کے ساتھ اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور گرلز کو بھی موٹیویٹ کیا، ان کو بتایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا آمنہ کو